تھی ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کا ذکر سب کتابوں میں کیا ہے، تمام کتابوں میں کیا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا ہے۔ کہ اللہ نے ہر نبی سے اپنے نبی کا، اپنے آخری نبی کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ روایت ہے بخاری شریف میں، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ انہ قال فی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، کہ تورات میں حضور کی صفت کیا بیان ہوئی۔ یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ جلال الافہام ہے علامہ ابن القیم کی روایات میں۔ اس کا عبارت مجھے یاد ہے الحمدللہ، کہ میں اس پر بات کرنے سے میں سامنے رکھتا ہوں کہ جز پر میں نے بات کرنی ہے۔ محمد عبدی و رسولی سمیتہ المتوکل، سبحان اللہ۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، لا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر، ولن اقبضہ حتی اقیم بہ الملۃ العوجا، وَأَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک بار ذرا ترجمہ سب کا سن لیں پوری حدیث شریف کا، پھر میں جس جس پر جتنا بول سکا بات کروں گا۔ تورات میں اللہ نے کیا فرمایا حضور کی شان میں؟ محمد عبدی و رسولی، محمد میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ سمیتہ المتوکل، میں نے انہیں المتوکل کا نام دیا، میں نے یہ نام رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، نہ تلخو، نہ بدمزاج، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں چیخنے والے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، کوئی زیادتی کرے، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں، حضور معاف کرتے ہیں۔ جس سے جہالت کی وجہ سے کوئی بات ہو جاتی ہے حضور سے معاف کرتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے گستاخ تھے نا، ان کو حضور نے خود قتل کروایا ہے۔ ان پڑھی کی وجہ سے کسی کے منہ سے بات نکل گئی، ایسے بدو آتے تھے نا، وہ ایسی سخت باتیں کر دیتے تھے، تو حضور ان کو معاف فرماتے تھے۔ لیکن یہود کے عالموں نے جنہوں نے گستاخیاں پکیں، بخاری شریف کتاب الملاحم میں پڑھ لیں آپ، حضور نے اپنے جانثاروں کو بھیج کر ان گستاخوں کو قتل کروایا ہے۔ اور جس گستاخ کو عمر بن خطاب نے قتل کیا، حضور نے فرمایا اس کا خون رائیگاں چلا گیا ہے۔ یہ بات میں کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ کہا عمر نے جب منافق کو قتل کیا تھا، عمر اس وقت امیر المومنین تو نہ تھے، عمر اس وقت نہ امام، نہ مفتی، نہ قاضی، حضور خود موجود ہے، سارے مناصب حضور کے اپنے پاس ہے۔ عمر ایک عام مسلمان کی حیثیت میں ہے۔ جب عمر کے سامنے گستاخ آیا، گستاخی ثابت ہو گئی، تو عمر نے دیر نہیں لگائی، پوچھنے نہیں گئے، عمر نے اسی وقت اس کو فلار کیا۔ اس لیے جو پروپیگنڈا ہے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے۔ لاکھوں سلام غازی ممتاز قادری، علم و دین شہید، اور
عنایت علی زرداری کو اور سید خان سرحدی کو کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اور جیسے حضور کی گستاخیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، کلمے پڑھنے والے اور کلمے نہ پڑھنے والے، ایسا کرنا ضروری ہو چکا ہے، ایسا کرنا ضروری ہے۔ قانون نے تو آج تک کسی کو سزا نہیں دی، آج تک پاکستان میں کسی گستاخ رسول کو سزائے موت تیرے سے لٹکایا نہیں گیا، اب اس کا طریقہ یہی نکالا گیا ہے، اب دیر نہ لگا۔ سمیتہ المتوکل ولا یجزی بسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو یغفر ولن اقبضہ، میں دنیا سے اٹھاؤں گا نہیں اپنے محبوب کو جب تک حتیٰ کہ ملت الاوجا، یہ ٹیڑھی ملت سیدھی نہ ہو جائے، جب تک دنیا سیدھی نہ ہو جائے میرا جہادوں والا نبی میدان عمل میں موجود رہے گا۔ وَأَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، جب تک اندھی آنکھیں بینا نہ ہو جائیں، جب تک بہرے کان شنوا نہ ہو جائیں، جب تک غافل دل بیدار نہ ہو جائیں، جب تک ہر طرف صدائے لا الہ نہ گونجنے لگ جائے، میرا محبوب دنیا میں موجود رہے گا۔ یہ حق کا پرچم بلند کیے رکھے گا۔ خاندان محترم، میں نے یہ پوری عبارت آپ کے سامنے پیش کر دی، اب میں پہلے جز سے شروع کرتا ہوں، بات جتنا میں بیان کر سکتا ہوں۔ محمد عبدی، سرکار کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر میں بیانات کر چکا ہوں اور بہت بڑا موضوع ہے، میں دوسرے جز پہ آتا ہوں، عبدی پر۔ عبدی پر عبدی میرا بندہ، محمد میرا بندہ، اتنا کہہ کر ہی بتا دیا، اتنا کہہ کر ہی بتا دیا کہ میرے حبیب کو دنیا کے کسی منصب سے کوئی پیار نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع کی کوئی خواہش نہیں ہے، میرے نبی کا جہاد میرے لیے ہے، میرے نبی کی نماز میرے لیے ہے، میرے نبی کی قربانیاں میرے لیے ہے، میرے نبی کی ہجرتیں میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ نے حضور کی زبانی یہ اعلان کروایا ہے، میرے حبیب تم کہہ دو ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیای ومماتی میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ حضور کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ من کان، حضور کے حدیث پاک، حدیث قدسی، من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو اللہ کا ہو جائے پھر دنیا میں اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، پھر وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اب کیسی باتیں کرتے ہو، قرآن پڑھ کے بھی حدیثیں پڑھ کے بھی یہ نتیجے نکلتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کا سارا عمل، ہر عمل میرے لیے ہے، اور جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اللہ اسے کچھ نہیں دے گا۔ اللہ اپنے بندے کو سب کچھ دیتا ہے، اپنے حبیب کو سب کچھ دیا ہے۔ بخاری شریف میں فرمایا، اور یاد رکھنا یہ حدیث پاک، اس کے راوی جناب امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انما انا قاسم واللہ یعطی،
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کر رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے۔ یہ نہیں بتایا ہے کہ میں کیا کیا تقسیم کر رہا ہوں، اللہ کیا کیا دے رہا ہے۔ جب انہوں نے عام چھوڑا ہے تو کون ہے پابندیاں لگانے والا؟ ایک بات جہاں میں آپ کو سناتا ہوں علماء دیوبند کی ایک کتاب کے حوالے سے، ارواح ثلاثہ میں یہ لکھا ہے، رشید احمد صاحب نے اور قاسم نانوتوی صاحب نے دونوں نے حج کا ارادہ کیا۔ کچھ درویش آئے رشید احمد صاحب کے پاس، حضرت جی حج پہ جا رہے ہیں؟ جی جا رہا ہوں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں نا۔ کہا تمہارے پاس زیادہ راہ ہے؟ نہیں زیادہ راہ تو کوئی نہیں، ہم تو فقیر ہیں۔ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، ایسے بھی حج پہ کوئی جا سکتا ہے؟ بھگا دیا۔ پھر وہی لوگ آئے قاسم نانوتوی صاحب کے پاس، حضرت جی حج پہ جا رہے؟ جی جا رہا ہوں، ہمیں بھی ساتھ لے چلے نا۔ چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ یہ نہیں پوچھا کہ زیادہ ہے کہ نہیں، ساتھ لے لیا۔ چل پڑتے ہیں، جس جگہ جس بستی میں جاتے ہیں نا لوگ استقبال کرتے ہیں، ہدیے پیش کرتے ہیں، ہدیے پیش کرتے ہیں۔ تو جو کچھ پاس آتا ہے وہ فقیروں میں درویشوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ کئی عزیز کہتے ہیں حضرت جی اپنے لیے بھی کچھ بچا کے رکھے نا۔ کہا میرا کیا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو قاسم ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ رات اس حد تک قاسم نانوتوی صاحب نے حدیث کا یہی معنی لیا ہے۔ جب وہ فقیروں کی ساری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، خالی ہاتھ کلاش فقیروں کو وہاں لے جا سکتے ہیں، تو ہمارے آقا کچھ نہیں دے سکتے؟ حدیث کا یہی میں نے مفہوم ہے، عرض کیا کہ وہ یہی مطلب لے رہے ہیں۔ انما انا قاسم، وہ نام ہی قاسم تھا نا، اس لیے یہاں پر وہ یہ لفظ استعمال کیا، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ نے جس کو اپنا بندہ کہا پھر اسے دیا کچھ نہیں، محبوب بنایا پھر محبوب کو دیا کچھ نہیں۔ آخری نقطہ اسی حوالے سے میں سمجھا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے دل میں کسی کی محبت ہو اور محبت سچ مچ کی، چلے میں اس کو زیادہ اچھے اور آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ بیٹے کے دل میں اپنی ماں کی محبت ہوتی ہے، باپ کی محبت ہوتی ہے۔ اب ماں ہو گئی بیمار، باپ بیمار ہو گیا، اب علاج پہ لے جانا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اب بیٹا کہے میں نے بڑی مشقت سے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے، میں ان پہ کیوں خرچ کروں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بھئی اس نے پیسے سے زیادہ پیار کیا ہے، ماں باپ سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیسے سے پیار۔ اور اگر ماں باپ سے سچا پیار کرنے والا ہے نا تو وہ کہے گا میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، میرے ماں باپ کو آرام مل جائے۔ محبت سچی ہو نا تو محبت والا جس سے محبت کرتا ہے اس سے کچھ بچا کے نہیں رکھتا، اس سے کچھ چھپا کے نہیں رکھتا۔ میں نے یہی نتیجہ نکالا ہے، میں تو یہی سمجھا ہوں کہ اگر سچی محبت ہونا بندہ اپنا آرام بھی قربان کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اپنے ماں باپ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا نا اس کا مطلب اسے پیسہ پیارا ہے۔ اب یہ سچی محبت ہو تو کچھ بچایا نہیں جاتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے، اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے نہ کچھ چھپایا جائے نہ کچھ بچایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بریلویت ایسے سمجھ میں نہیں آتی، یہ قرآنی اور حدیثی حقائق ان پر غور کریں۔
اور جن کے ہاتھوں میں عرفاء کا دامن ہے ان سے سنے تو یہ سمجھ میں آتی ہے. تو بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے، بدعتی ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں، سورے لگاتے رہتے ہیں، اور گیاریاں کھاتے رہتے ہیں، قوالیوں پہ ناچتے رہتے ہیں. اگر ان کی بز میں آئے نعت اور سن سرور میں آ میری بز میں رنگ و نور میں آ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو اس بڑی تقریر سننی کوئی نہیں ہو، بس موضوع کی ہے، ورنہ اعتماد عقیدگی دا نام نہ رہن دے. کم از کم تُڑے جڑے سننی ہو تُڑے ایمان دے بالکل سلامت رہنا، کوئی خطرہ نہ ہویا، پر افسوس ہی تو سننے ماں کرے. تو جو بیان کیتا وہ اللہ قبول کرے.